درجہ ثالثہ کے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعن ابی موسیٰ عبد اللہ بن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها حضرت ابو موسیٰ عبداللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال پیغمبر اعظم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، کہ بے شک اللہ تعالی اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے رات میں، بے شک اللہ تعالی اپنا دست قدرت رات میں پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن میں گناہ کرنے والا بندہ رات میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ ایسا یسیء کے معنی آتے ہیں برائی کرنے والا، گناہ کرنے والا۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور اللہ تعالی اپنے شایان شان اپنا دست قدرت دن میں پھیلاتا ہے، لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات میں گناہ کرنے والا بندہ دن میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا کب تک؟ حتی تطلع الشمس من مغربها، جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع نہ ہو جائے۔ تو یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو بندے کو چاہیے، اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اگر بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو اس گناہ سے توبہ کرنے میں بندے کو تاخیر، دیر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جیسے ہی گناہ کرے فوراً جو ہے اپنے اس گناہ سے توبہ کر لے، اس لیے کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ تو مرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ فوراً اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اس لیے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ پھر بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب اس حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے ہاتھ پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلانے کی کیفیت کیا ہے، یہ اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ ہاتھ کیسے پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلانے کی کیفیت کیا ہے، اس کیفیت کو نہ ہم جان سکتے ہیں نہ اس کو ہم بیان کر سکتے ہیں، البتہ ہم سب کا اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ مشابہات میں سے ہے۔ ونبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تاب قبل ان تطلع الشمس، کہ جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی، تاب اللہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔
تو مرنے سے پہلے پہلے چاہیے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اور یہاں اس لیے کہ نزا کے وقت جو ہے اگر بندہ اپنے گناہوں پر پشیمہ ہو جائے، تائب ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ون ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر۔ غرغرہ یغرغر یہ باب فعل سے، جس کا معنی آتا ہے روح کا بدن سے نکلنا، یعنی روح کا بدن سے نکل کر حلق تک پہنچنا، یہ غرغرہ کا معنی جاگنے کا وقت۔ ابو عبد الرحمن بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قال سرکار نے فرمایا ان اللہ عز وجل يقبل توبۃ العبد ما لم يغرغر، بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتا ہے جب تک کہ جاگنے کا وقت شروع نہ ہو جائے۔ یہاں پر عبد سے مراد یہاں پر کافر بندہ ہے، یعنی اگر بندہ ایمان لے کر کے آئے تو جاگنے کے وقت، روح کے نزع کے وقت فرشتوں کو اگر دیکھ کر کے اگر وہ ایمان لاتا ہے تو یہ ایمان اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ جیسے کہ فرعون موت کو دیکھ کر کے ایمان لے کر کے آیا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے مرنے کے وقت اگر کوئی ایمان لے کر کے آتا ہے تو یہ ایمان اس کا قابل قبول نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان بالمشاہدہ ہے، اور ایمان کے لیے ایمان بالغیب ضروری ہے۔ یہ تو فرشتوں کو دیکھ کر کے، عذاب کو دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے، اس لیے اس کا ایمان اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ البتہ ایسے وقت میں اگر وہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر پشیمہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، تو مرنے کے وقت توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر پشیمہ ہونا، شرمندہ ہونا، کیونکہ نہ کرنے کا عزم مصمم تو یہاں پر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اب تو دنیا سے جا ہی رہا ہے، اب کیا گناہ کرے گا۔ اس لیے مرنے کے وقت توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر پشیمہ ہو، شرمندہ ہو، تو یہ تو بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، ایمان جاگنے کے وقت قبول نہیں ہے۔ وانذر بن حبیش قال اتيت صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ اسأله عن المسح الخفين۔ زر بن حبیش سے مروی ہے، قال کہتے ہیں میں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، اسألو عن المسح الخفين، خفین پر مسئلہ، خفین پر مسح کے متعلق ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ فقال، تو صفوان بن عسال کہتے ہیں ما جاء بک یا زر، اے زر کون سی چیز تجھ کو میری بارگاہ میں لے کر کے آئیے۔ فقلت، تو زر بن حبیش کہتے ہیں ابتغاء العلم، طلب علم مجھ کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیے، علم کی تلاش مجھ کو آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیے۔ فقال، تو صفوان بن عسال کہتے ہیں خوشی سے ان الملائکۃ تدعو اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، کہ بے شک فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس طالب علم کے لیے، اس طالب علم کی خوشی سے، بے شک فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، رضا بما يطلب، اس علم سے خوش ہو کر جو علم وہ طلب کر رہا ہے۔ رضا مفعول لہو ہوگا، اس طلب علم کی خوشی کے سبب جو وہ طلب کر رہا ہے علم۔ فقلت، تو زر بن حبیش کہتے ہیں میں نے کہا انه قد حق في صدر المسح الخفين، حق ہے کو اترنا، خفین کے متعلق
ایک مسئلہ میرے سینے میں اترا ہے بعد الغائط والبولی، بول و براز کے بعد۔ غائط مانے پخانہ، بول مانے پیشاب، یعنی پخانہ اور پیشاب کے بعد خفین پر مسئلے کے تعلق سے میرے ذہن و فکر میں ایک سوال ابھرا ہے۔ وَكُنْتَ امْرَأً مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ فَجِئْتُ أَسْأَلُكَ، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیوں میں سے ایک صحابی ہے، تو میں آپ کے پاس اس لیے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، کیا آپ نے خفین پر مسئلے کے متعلق کچھ سرکار کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ قال، تو کہتے نام، ہاں میں نے سنا ہے۔ صفوان بن اسال کہتے ہاں میں نے سنا ہے۔ کان یأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے تھے جب ہم سفر کرتے تھے یا سفر کرنے والے سفر میں ہوتے تھے یا سفر کرنے والے ہوتے تھے، کہ اللہ ننزع خفافنا ثلاثه ایام ولیالیہن الا من جنابۃ، کہ ہم اپنے خفین کو 3 دن اور 3 راتیں تک نہ نکالیں مگر جنابت کی وجہ سے، لیکن من غائط و بول و نوم، لیکن بول و براز اور نیند کی وجہ سے نہیں اتار سکتے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حد سے اکبر حد سے اصغر کا ذکر کیا ہے، یعنی حد سے اصغر کی صورت میں خفین پر مسح کر لینا کافی ہے، خفین نکالنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی پخانہ پیشاب کی صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے تو وضو کرنے کے بعد خفین پر مسح کرنا کافی ہے۔ البتہ حد سے اکبر کی صورت میں یعنی غسل جیسے واجب ہو گیا تب جو ان کو نکال کر کے غسل کرنا ضروری ہے، پھر دوبارہ پہننا ضروری ہے، یہ حد سے اکبر کی صورت میں ہے۔ کہتے ہیں فقلت، تو میں نے پوچھا سمعت یذکر فی الہوا شیئا، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے متعلق کچھ بیان کرتے ہوئے سنا ہے؟ قال، سرکار نے فرمایا نام، ہاں کنہ، ہاں میں نے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے سفر میں، فبینما نحن عنده، تو جس وقت ہم سرکار کے پاس تھے، اذ نادى اعرابی بصوت له جهوري، جبھی ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند آواز سے پکارتا، یا محمد، فاجابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من صوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسی بلند آواز سے ہی جواب دیا، اس کے آواز کی مثل میں ہی جواب دیا، ہاں میں حاضر ہوں، میں یہاں موجود ہوں۔ فقلت له، تو میں نے اس سے کہا، صفوان بن اسال کہتے ہیں میں نے اس دیہاتی سے کہا، وہی حق، تو ہلاک ہو، اغضض من صوتک، اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتا، اپنی آواز کو پست کر، فإنک عند النبی، بے شک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، وقد رحیت عن هذا، بارگاہ نبوت و رسالت میں بلند آواز کرنے سے بھی تجھ کو روکا گیا ہے، بلند آواز سے کسی کو پکارنا ممنوع ہے بارگاہ رسالت میں۔ فقال، تو اس نے کہا واللہ لا اغضض، اللہ کی قسم میں آواز پست نہیں کروں گا۔ قال عرابی، تو عرابی نے پوچھا المرء، وہ دیہات کا رہنے والا تھا، تو اسی دیہاتی نے کہا المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، ایک ایسا مرد جو قوم سے محبت کرتا لیکن ابھی تک اس قوم سے ملا تک نہیں، تو اس آدمی کے متعلق کیا حکم ہے سرکار، یعنی وہ کس کے ساتھ رہے گا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، قیامت کے روز مرد اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا محبت کرتا تھا، یعنی کافر سے محبت کرتا تھا تو کافر کے ساتھ رہے گا، اگر دیوبندی وہابی سے اگر محبت کرتا تھا تو دیوبندی وہابیوں کے ساتھ رہے گا، اور اگر اللہ والوں کے ساتھ محبت کرتا تھا دنیا میں تو قیامت کے روز اس کا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، اور مرشد کے ساتھ دنیا میں رہتا تھا تو اپنے اس کا حشر پیر مرشد کے ساتھ ہوگا، اور دیوبندی وہابیوں گستاخان رسول کے ساتھ جو دنیا میں رہے گا اس کا حشر قیامت کے روز انہی کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے اصل جو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں جو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ اب سنیں، جو اصل مقصد ہے فما زال يحدثنا حتى ذكر باب النغر، جو بیان چل رہا ہے اس کی مطابقت میں جو الفاظ ہیں وہ سنیں۔ کہتے ہیں
صفوان بن عسال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے حدیث بیان کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے مغرب کی طرف سے ایک باب کا ذکر کیا، جس مسیرت عرضی جس کی چوڑائی کی مسافت، او یسیر الراکب فی ارضی جس کی چوڑائی میں مسافر چلے اس کی مسافت کتنی ہوگی؟ 40 او 70 عام، یعنی 40 یا 70 سال کی مسافت میں ہے، یعنی اتنا بڑا دروازہ ہے کہ اس کی مسافت 40 یا 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، 40 یا 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، یعنی سواری اگر بندہ سواری پر اس میں چلے تو 40 سال تک اس کی کشادگی میں یا 70 سال تک چلتا رہے گا اس کی چڑھائی میں۔ صفوان جو راویوں میں سے ایک راوی کہتے ہیں یہ دروازہ ملک شام کی طرف سے ہے، قبل الشام۔ خلق اللہ تعالی یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالی نے اس دروازے کی تخلیق پیدا فرمائی ہے جس دن زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ یہ مفتوح للتوبہ، یہ دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، لا یغلق، یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا حتی تطلع الشمس من، اب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع نہ ہو جائے۔ تو اس حدیث سے کئی مسائل ہم کو معلوم ہوئے، اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو کہ مدت اس کی خفین کی مدت، خفین پر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے 3 دن ہے، 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے لیے صرف 1 دن اور 1 رات ہے۔ اور حدث اصغر کی صورت میں موضوع پر خفین پر مسح کر لینا کافی ہے، اور حدث اکبر کی صورت میں خفین کو نکالنا ضروری ہے، یعنی خفین کو نکال کر غسل کرنا ضروری ہے، پھر اس پر مسح ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ بندے کو چاہیے نیکوکاروں سے محبت کرے، صالحین سے محبت کرے، اس لیے کہ قیامت کے روز اس کا حشر جو ہے صالحین کے ساتھ ہی ہوگا۔ اور یہ پتہ چلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام، تعظیم و توقیر، یہ ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی عین ایمان ہے۔ محبت رسول اصل ہے، محبت رسول بنیاد ہے۔ عمل کی اپنی اساس کیا ہے؟ آقا بجز اس کی ندامت کے سوا کیا ہے؟ آقا رہے سلامت تمہاری نسبت، بس اپنا تو آسرا یہی ہے۔ عزیز طلبہ، اسی حدیث پر متفق کرتے ہیں، اب آگے جا کے جو ہے انشاءاللہ پھر کل کو دوسری حدیث پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔